الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا سبحان الله الذي خلق كل شيء وقدره نشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له في الخلق وصوره تسويرا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں سے یہ شفیع آسیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گوار کی تھی. معراج کے دو حصے ہیں. پہلا زمینی حصہ، زمینی سفر. دوسرا آسمانی سفر. اور یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا، یاد رکھنا یہ معراج اور یہ سفر جسمانی سفر ہے، جسمانی معراج ہے. کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں. یعنی جو لوگ میرے نبی کے معراج کا انکار کرتے ہیں، گویا وہ میرے نبی کی عظمت کا انکار کرتے ہیں. گویا وہ قرآن مقدس کا انکار کرتے ہیں. اس سفر کا ذکر قرآنی آیات میں موجود ہے. اس سفر کا ذکر قرآن مقدس میں روز روشن کی طرح واضح ہے. ہم نے عقل کو نہیں دیکھنا کہ عقل کیا کہتی ہے. ہم نے قرآن مقدس کی ان آیات کو دیکھنا ہے. ہم نے اپنے رب کی طاقت اور پاور کو دیکھنا ہے. کہ وہ رب قادر مطلق ہے. وہ رب طاقت رکھتا ہے. جو اللہ، جو رب ساتوں آسمان اور زمینوں کو بنا سکتا ہے، جو خدا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قرآن کہتا ہے وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمانوں کو تابتا بنا دیا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت،
تمہیں رب کی بناوٹ میں، دوسرے لفظوں میں رب کی کاریگری میں، کیا اس آسمان میں تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ پھر کہا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب، وہ انسان بار بار اپنی گردن کو گھما کر آسمان کی طرف دیکھ، تیری گردن تو تھک جائے گی لیکن رب کی بناوٹ میں تمہیں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ جو خدا، جو رب آسمانوں کو بنا سکتا ہے بغیر ستون کے، سبحان اللہ، بغیر پیلر کے، زمین تو پھر بھی کہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے، آگے پانی نظر آنے لگتا ہے، لیکن اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر پیلر اور بغیر دیواروں پہ کھڑا کر دیا ہے۔ جو اللہ، جو رب، جو خالق اور مالک آسمانوں کو بنا سکتا ہے، توجہ، وہی رب، وہی پروردگار، وہی اللہ اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں پر بلا بھی سکتا ہے۔ میرا نقطہ یاد رکھے، پوائنٹ، جو رب آسمانوں کو بنا سکتا ہے، بغیر ستون اور پیلر پہ کھڑا کر سکتا ہے، وہی رب، وہی خدا اپنے محبوب کو زور سے، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ او دنیا والوں، پاک ہے وہ اللہ، اسی کی طاقت چلتی ہے۔ او دنیا والوں، جہاں دنیا کائنات کی طاقتیں مک جائیں، ختم ہو جائیں، جس کی طاقت چلے، جس کی پاور چلے، دنیا والوں اسے سبحان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سارے بولے سبحان کہتے ہیں۔ یہ جو دور بیٹھے ہیں نا، وہ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، اور قریب آ جائیں، موٹے تازے اور ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، واہ جی واہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی ہے اپنے پیارے بندے کو دور سے۔ میں نے یہاں عقیدہ بھی سمجھانا ہے، یہاں مسئلہ بھی بتانا ہے۔ رب کے قرآن کی آیت کہتی ہے، دنیا والوں، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، سارے بولے بندے کو، اپنے پاڑھے معلوم ہوا وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، معلوم ہوا وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے۔ دنیا والوں، عبدی سیر کرائی
اپنے بندے کو کہاں کیڑے ویلے کیڑے ٹائم رب کا قرآن کہتا ہے لیلن رات کے تھوڑے حصے کے اندر سبحان اللہ اللہ کیسے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میں نے ابتدا میں کہا معراج کے سفر کے دو حصے ہیں ایک زمینی سفر ایک آسمانی حصہ اور سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک بیت المقدس سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہونے لگا ہے سبحان اللہ جبرائیل جی رب جلیل جا میرے محبوب نو میرے گھر لے کے آؤ گزشتہ جمعہ میں نے واضح سمجھایا تھا خیال کر کے جائیں پیار نال جگائیں میرے محبوب نو ادب کا مقام ہے یاد رکھنا یہ نکتہ دیا تھا گزشتہ جمعہ پر اللہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے محبوب محمد رسول اللہ کی بے ادبی برداشت رب نہیں کرتا اللہ اپنے محبوب کے بے ادب کو معاف سارے بولے نہیں کرتا وہ نبی کے چپ کر کے بیٹھے یار وہ نبی کے قریبی رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو وہ نبی کا پاپا کیوں نہ ہو نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو نبی کا چچا کیوں نہ ہو یاد رکھنا دنیا والوں اللہ اپنے نبی کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا جبرائیل جی رب جلیل جا میرے محبوب نو میری دربار دی اندر لے کے آ جبریل آیا میرے محبوب کو جگایا براق سواری لے کے آیا اور کہنے لگا اللہ کے محبوب آندھی سجا کے جنتی سواری پوشاک سہنی زینی سنہری یہ ایسی سواری ہے آج تک اس سواری پہ بیٹھا کوئی نہیں ہے میں تو صرف مہار کو پکڑنے والا توجہ میں تو خادم ہوں میں تو نوکر ہوں میں نے صرف مہار پکڑنی ہے اس پہ بیٹھے گا تو امام الانبیاء آپ نے بیٹھنا ہے آندھی سجا کے جنتی سواری پوشاک سہنی زینی سنہری اس لیے محبوب کہ رب شان تیرا سب تو ادایا جبریل رب دا پیغام لایا چلیے محبوب براق پہ بیٹھنے لگے سفر شروع ہونے لگا بیت المقدس آیا فلسطین میں جو ہے قبلہ اول اللہ یہودیوں سے اس کو آزاد کرائے بلند آواز سے کہے سبحان اللہ وہاں پہنچے اللہ نے تمام نبیوں کو مثالی جسم عطا کیا سارے جمع ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جمع سارے رسول پیغمبر جمع سبحان اللہ شاعر کہتا ہے آذان روح الامین سنائی نبیوں کی ساری جماعتی آئی سارے نبی جمع آذان ہونے لگی صفیں تیار ہو گئی کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام آگے مصلی پہ آئے
وعدہ جو ہوئے، کسی نے کہا نوح نبی آئیں گے، کسی نے کہا ابراہیم جد الانبیاء جو ہوئے خلیل پڑھائے گا۔ آواز آئی جبرائیل جی رب جلیل پکڑ میرے محمد دی انگل نو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر کے کہے تاج امامت رب تینوں پوایا، تاج امامت رب تینوں پوایا، جبریل رب دا پیغام لایا۔ میرے محبوب اللہ نے دنیا کو بتانا ہے جہاں میرا محبوب ہو، جہاں میرا نبی ہو، آمنہ کا در یتیم ہو، سونا محمد کریم ہو، وہاں آگے کوئی نبی بھی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آدم ہوگا تو پیچھے ہوگا، نوح ہوگا تو پیچھے ہوگا، ابراہیم ہوگا تو پیچھے ہوگا، اسماعیل ہوں گے تو پیچھے ہوں گے، داؤد نبی ہوں گے تو پیچھے ہوں گے، جتنے بڑے بڑے نبی رسول پیغمبر اگرچہ وہ بھی فضیلتوں والے ہیں کہ قرآن دعائی دینے لگتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ۔ یہ بھی نبی رسول فضیلتوں والے، مقام والے، مرتبے والے، لیکن دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں دنیا والوں، سارے نبی جمع ہو کے بھی آ جائے تو میرے سونے محمد دی شان تے عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سے اب سارے پیچھے، آگے کون؟ سارے بولے مسئلہ سمجھے میرے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی آگے مصلی پہ کھڑا سارے بولے نبی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ مولوی صاحب کیسے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ پیر صاحب یا کوئی بڑا گدی نشین صاحب یا مفتی صاحب یا قاری صاحب، یاد رکھنا میرے نبی کے ہوتے ہوئے کہ کوئی اور مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جہاں میرا نبی ہوگا دنیا ساری پیچھے ہوگی، آگے ہوئے گا تو میرا سونا محمد کریم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نماز ہو گئی، اگلا سفر شروع ہونے لگا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان۔ علماء نے لکھا ہے اسی زمین سے لے کر اس آسمان تک 500 سال کا سفر، وہاں سے آگے 500 سال کا سفر۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، ادریس علیہ السلام سے ملاقات، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، ہارون علیہ السلام سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ چلتے چلتے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جہاں جبریل کا دفتر ہے۔ جبریل وہاں آگے چلے، سدرۃ المنتہا پہ رکے۔ جبریل نے کہا اللہ کے محبوب اب آگے رف رف کی سواری آنے لگی، اسی پہ آپ نے آگے جانا ہے، اللہ کے اتنے قریب جانا ہے۔ توجہ کرنا کہ قرآن کی آیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، زور سے عقیدہ بنا کے جانا اور تھوڑا سا غور بھی ضرور کرنا، توجہ کر کے بیٹھنا۔ پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، میرے نبی کے ساتھ کون؟ نوریوں کا، سارے بولے نوریوں کا، سارے بولے نوریوں کا سردار جبرائیل وہاں رک گیا۔ میرے نبی نے فرمایا آگے چل۔ اوپر شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں آقا نے فرمایا
چو در دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چرات آفتی. اور جبرائیل یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ آگے کیوں نہیں جاتا؟ کیا تو نے مجھے اپنی دوستی میں مخلص نہیں پایا؟ کیا ہوا؟ اوپر کیوں نہیں چلتے؟ سنیے گا، نوریوں کا سردار کہنے لگا، نوریوں کا سردار کہنے لگا، جبرائیل کہنے لگا، اگر یکسر موہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. اللہ کے پیارے محبوب، اگر ایک بال برابر بھی میں اوپر جاتا ہوں، کس برابر؟ بال برابر بھی، اس بال دے برابر بھی میں اوپر جاؤں، اللہ کی تجلیاں میرے پروں کو جلا دیں گے. اگر یکسر موہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، اللہ کی تجلیات میرے پروں کو جلا دیں گے. اب تو جانتے تیرا رب جانے، ساری رفتار اتنے تک کہ اگے تو جان. ہماری رفتار بولے نا، نوریوں کا سردار نیچے رہ گیا، افضل البشر، بولے بولے، نوریوں کا سردار نیچے رہ گیا تو کائنات دا سردار اتے چلا گیا. نوریوں کا سردار نیچے رہ گیا، جبریل نیچے، آمنہ کا دھرے یتیموں پر. رب کا قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اتنا اوپر کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب، اتنا قریب. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، تیر اور کمان کے درمیان یہ جو ہوتا ہے، اتنا میرے نبی میرے اللہ کے قریب ہو گئے ہیں. لیکن یاد رکھنا، ابتدا کی بات یہاں سے چلے ہیں. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا بے، سارے بولے گے لفظ پر، اسرا بعبدہ، سیر کرئیے اپنے بندے کو. یہاں سے گئے، عبد ہے، وہاں پہنچے. قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہاں بھی عبد ہے، وہاں بھی عبد ہے، یہاں بھی قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا. اسرا بعبدہ، یہاں بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، یہ بندہ ہے، وہ بندے کا رب ہے. جب اتنے قریب ہوئے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہاں جب پہنچے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. وہاں اتنے قریب ہوئے، وہاں بھی عبد رہے، یہاں بھی عبد ہے، وہاں بھی عبد ہے.